نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ شکر کریں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ خالص اور بے پناہ محبتیں صرف جنازوں پر ہی نچھاور کی جاتی ہیں۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں تم اب تک اس کے لاڈلے ہو، دنیا کی نظر میں تم پھر کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا اتنا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین کا نہیں۔ سیانے کہتے ہیں امیر آسائش نہ چھوڑیں، صرف نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں پیٹ اور غرور بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ امیدیں انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، تم بھی کمال کرتے ہو۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، سجدوں کو تمہارے لیے چنا جاتا ہے۔ قرآن مختصر قصہ ہے خدا اور بندے کی محبت کا۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں، وہ فرماتا ہے میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں۔ وہ راضی ہونے والوں سے ہی راضی رہتا ہے۔ تم اپنا دل اس کی رضا میں مطمئن کر لو، پھر دیکھنا وہ بھی اپنی رضا کو تمہارے دل کے مطابق کر دے گا۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک آگے اور دوسرا پیچھے، مگر نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے نہ پیچھے والا توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں جگہ بدلنے والی ہے۔ اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان نہ ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی، بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر تم غلامی کی زنجیر کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر بیڑیوں سے بندھا ہوا اپنا پاؤں ہی کاٹ ڈالو، کیونکہ غلامانہ تندرستی سے
آزادانہ معذوری لاکھ درجہ بہتر ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی عظمت کبھی شکست نہ کھانے میں نہیں بلکہ ہر بار گر کر دوبارہ اٹھنے میں ہے۔ کامیابی زیادہ تر ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کے پاس اسے دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو نہ سیکھا جائے جو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم یا کون سا وظیفہ ہوتا ہے جو غیب سے فوراً فیصلہ کروا لیتا ہے؟ در حقیقت مظلوم کی آہ، اس کی آہوزاری اور بے بس ہو کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہی غیب سے فیصلہ کروا لیتا ہے۔ اس لیے مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر دھیان دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ بے زبانوں کی بھی سن لیتا ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ یقینی طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ کسی کی تذلیل کر کے آپ اس انسان کو کمتر نہیں بنا سکتے، لیکن یہ عمل آپ کے ظرف کو کمتر بنا دیتا ہے۔ لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا، نظر انداز کرنا اور برے لوگوں سے کنارہ اختیار کر لینا یہ آپ کی ذہنی پختگی کی علامت ہے، نہ کہ بزدلی کی۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ زندگی تصویر بھی ہے، تقدیر بھی، فرق تو صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ دنیا کے ہر مقام میں ہار جیت ہوتی ہے، مگر اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے عطا ہوگا، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے اور لوگ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ اسے راضی کرنا بہت آسان ہے، ایک لمبا سجدہ اور چند آنسو۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں ہے۔ خدایا مجھے میرے حال پر کبھی مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے،
ایڑیاں رگڑنا سیکھو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر المیہ یہ بھی ہے کہ ہم سکون تو چاہتے ہیں لیکن نماز پڑھنا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب ان کو کوئی اور میسر نہ ہو۔ زندگی کی ساری بلندیاں اللہ کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ سجدے طویل کر دیں، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ مسکرائیں اور آگے بڑھ جائیں، اس سے اچھا انتقام اور کیا ہوگا۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ انسان مٹی کا وہ لڈو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے پاس آ جاتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ پیدا اس نے سارے سمندر کیے مگر محبت وہ صرف ایک آنسو کے قطرے سے کرتا ہے۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو قریب لانا چاہتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ تم پانی جیسا بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسا مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اسے کہتے ہیں جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ پریشانیوں کی دوا سجدہ ہے، اگر پھر بھی شفا نہ ملے تو دوا کی مقدار بڑھا دو۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہے۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ امید رب سے رکھو، سب سے نہیں۔ یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی اور نصیب بھی۔ جس وقت اللہ کا حکم آئے گا ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ ناکامی کامیابی کا متضاد نہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے اور دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے پر سمجھ آتی ہیں۔
کہاں اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں؟ یہ مطالبوں کا خلوص ہے، یہ ضرورتوں کا سلام ہے۔ ماحول کی کڑواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، منہ پر تعریف کرنا ذبح کرنے کے برابر ہے۔ آج کا کام کل پر مت رکھو۔ دنیا کے طلبگار کو علم پڑھانا ڈاکوؤں کے ہاتھ تلوار بیچنا ہے۔ ایمان کے بعد نیک بخت بیوی سے زیادہ کوئی نعمت نہیں۔ گناہ کا ترک کر دینا توبہ کی تکلیف سے زیادہ آسان ہے۔ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے وہ تیرا دوست ہے۔ غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلے اور ہمت بڑھے۔ اوروں کی فکر میں اپنے آپ کو مت بھول جاؤ۔ عدل مظلوم کی جنت اور ظالم کی جہنم ہے۔ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ زیادہ ہنسنا موت سے غفلت کی نشانی ہے۔ فتح امید سے نہیں، علم اور خدا پر اعتماد سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے بھید کو پوشیدہ رکھے وہ اختیار رکھنے والا ہے۔ خشوع اور خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حرکت سے۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اول سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو۔ جو شخص راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ لالچ کرنا مفلسی، بے غرض ہونا امیری اور بدلہ نہ چاہنا صبر ہے۔ شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے پڑے تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے۔ سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ جو برائی سے بے خبر ہے وہ برائی میں مبتلا ہوگا۔ دنیا کو کم حاصل کرو تو زندگی آزادانہ بسر ہوگی۔ نہ تمہاری محبت حد سے زیادہ ہو نہ تمہاری نفرت۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ کوئی شخص گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف زدہ نہ ہو، صرف اللہ تعالی ہی سے امیدیں اور آرزویں وابستہ رکھو۔ کسی چیز کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا پیٹ ہے۔ پرہیزگاری سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ اللہ تعالی سے ڈر تاکہ دوسروں کا خوف نہ رہے۔ معاف کر دینا دشمن پر فتح حاصل کر لینا ہے۔ سردار بننا ہے تو نیکی کر۔ تم بڑوں کی عزت کرو، چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ عقل کامل ہو جائے تو گفتگو گھٹ جاتی ہے۔ خاموشی عالم کے لیے زیور اور جاہل کے لیے پردہ ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جس کا ذخیرہ بڑھتا ہی ہے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ دین خزانہ ہے اور علم اس کا راستہ۔ جلد بازی کا نتیجہ شرمندگی ہے، صبر و تحمل کا نتیجہ سلامتی ہے۔ سچا سچائی سے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکر و فریب سے نہیں پا سکتا۔ جو شخص اللہ تعالی کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالی خود اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے
لیکن نجات بھی ہے۔ کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچ، یہ بے وقوفوں کا سرمایہ ہے۔ معافی نہایت اچھا احسان ہے، اور احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ سخاوت کے ساتھ احسان جتانا نہایت کمینگی ہے۔ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈر، کیونکہ اس کی بد دعا شعلے کی طرح آسمان کی طرف جاتی ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ خندہ پیشانی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ اگر دشمن پر قابو پالو تو شکریہ کے طور پر اسے معاف کر دو۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ عادت پر غالب آنا کمال کی فضیلت ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے، اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے، اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرانا، جو بات لوگوں کو بری معلوم ہو وہ نہ کرنا۔ جب اللہ کی مخلوق کے پاس آؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے، اور ایسا عمل جس کا علم نہ ہو، ان دونوں سے پرہیز کرو۔ خاموشی کو اپنا شعار بنا تاکہ زبان کی برائی سے محفوظ رہیں۔ زیادہ سمجھنے اور کم بولنے والے بنو، اور خاموشی کی حالت میں بھی فکر کرنا نہ چھوڑو۔ کوئی چیز تیرے نزدیک آخرت کی نعمت سے محبوب نہ ہو۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ نیکی کی تکمیل یہ ہے کہ اس کو کر لیا جائے۔ راستے میں بزرگوں کے آگے نہ چل، یہ بے ادبی ہے۔ وقت کی اگر کوئی قیمت ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کا درست استعمال کیا جائے۔ دنیا کی مصیبتوں کو آسان خیال کر، اور موت کو ہر وقت پیش نظر رکھ۔ جد و جہد نہ کرنا محتاجگی کا باعث ہے۔ اپنے راز کو پوشیدہ رکھنا اپنی عزت کا بچانا ہے۔ غصہ مت کرو، اس کی ابتدا پاگل پن اور انتہا شرمندگی ہے۔ عقل مند کی دوستی اختیار کر، اس میں فائدے بہت ہیں۔ عقل و حکمت کے حصول کے لیے ضروری ہے نظر نیچی رکھنا، سچ بولنا، وعدے کو پورا کرنا، مہمان کو عزت دینا، پڑوسی کی حمایت کرنا، اور جس بات سے کوئی فائدہ نہ ہو اسے چھوڑ دینا۔ مصیبتوں سے مت گھبراؤ، کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا دوست بننے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو تو وہ دوست سے بھی پوشیدہ رکھو۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی دن وہ بھی تمہارا دشمن ہو جائے۔ طلوع آفتاب کے وقت نہ سو، کیونکہ یہ عبادت کا وقت ہے۔ اس وقت کا سونا بدبختی ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں سے دور رہو، تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ دنیا کے تھوڑے مال پر راضی رہو، اور تقدیر میں لکھے ہوئے رزق پر قناعت کرو، اور دوسروں کی روزی پر آنکھ مت ڈالو، تاکہ نفس کے رنج سے سلامت رہو۔ خدا اور موت کو کبھی نہ بھول، اپنی نیکی اور دوسروں کی بدی کو بھول جا۔ اپنے دل پر بھروسہ کرو، کسی سے محبت یا نفرت کرنے میں احتیاط رکھو۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں۔ ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ نفرتیں، سازشیں، مکاریاں اور بہانے، یہ سب کم ظرف لوگوں کے مشغلے ہیں۔ ظرف والوں کو اتنی فرصت کہاں
کہ وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھریں۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص طور پر جب آپ جاہلوں میں گھرے ہوں۔